آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ۔ میں ہوں خالد مجید، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کانگریس کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM پر سخت اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نتائج کو قبول کرنے کے بجائے EVMs کو شکست کا بہانہ بنانا درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ انہیں EVMs کے ذریعے 100 سے زیادہ پارلیمنٹ کے ممبران منتخب کرتے ہیں اور اسے اپنی پارٹی کی جیت کے طور پر مناتے ہیں تو چند ماہ بعد انہی مشینوں پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ عمر عبداللہ نے میڈیا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ انتخابات میں شرکت کرنے والی جماعتوں کو انتخابی نظام پر اعتماد ہونا چاہیے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما وحید پرہ نے کہا کہ ون نیشن ون الیکشن منصوبہ جموں کشمیر کی سیاسی، قانونی، ثقافتی شناخت کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ PDP کے یوتھ صدر اور پلوامہ کے MLA وحید پرہ نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا یہ منصوبہ جموں کشمیر کی سیاسی آواز کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ انتخابات کا منصوبہ محض ایک انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ جموں کشمیر کی سیاسی، ثقافتی اور قانونی شناخت کے لیے خطرہ ہے۔ ہمارا خطہ طویل عرصے سے اپنی منفرد شناخت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی ایک بڑا دھچکا تھی اور اب ہمارے سیاسی وجود کو بھی بچے کچے آثار مٹا دیں گے۔ پرہ نے کہا کہ اس منصوبے سے جموں کشمیر کے مخصوص مسائل قومی سطح کی سیاست کے شور میں دب جائیں گے۔ خاندانی سیاست کے جواب میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ خاندانی سیاست کامیابی کا تعمر ٹکٹ نہیں بلکہ سیاستدانوں کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی خاندانی سیاست پر تنقید کو ایک سیاسی منافقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ BJP اپنے اتحادیوں میں موجود سیاسی خاندانوں پر سوال کیوں نہیں اٹھاتی۔ عمر عبداللہ سے ان کے خاندان کی چوتھی نسل کے سیاست میں آنے کے امکانات کے بارے میں پوچھا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو اپنی شناخت خود بنانی ہوگی۔ انہوں نے کہا جو بھی جگہ وہ بنانا چاہیں گے انہیں اپنی محنت سے بنانی ہوگی، کوئی انہیں پلیٹ میں کچھ پیش نہیں کرے گا۔ عمر عبداللہ کے دونوں بیٹے ضمیر اور ظہیر حالیہ دنوں میں سیاسی موضوعات بالخصوص دفعہ 370 کی منسوخی پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اور اپنے والد کے ساتھ انتخابی مہم میں بھی شامل ہو رہے تھے۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے کولگام، اونتی پورہ میں 7 بدنامہ زمان منشیات فروشوں کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت مقدمے درج کیے۔ پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پولیس کے تیار کردہ ڈوزر کی بنیاد پر صوبائی کمشنر کشمیر سے نظر بندی کے باضابطہ احکامات حاصل کرنے کے بعد پولیس نے 7 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ عام آدمی پارٹی نے اتوار کو دلی اسمبلی انتخابات کے لیے 38 امیدواروں کی چوتھی اور آخری فہرست جاری کی، جس میں پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کو نئی دلی اور وزیر اعلیٰ آتشی کو کولکاجی سے امیدوار بنایا گیا۔ عام آدمی پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری اور تنظیم کے سندیپ پاٹھک نے آج دلی اسمبلی کے لیے چوتھی اور آخری فہرست جاری کی، جس میں 38 امیدواروں کے ناموں کا بھی اعلان کیا۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز نے۔ نظریات ترقی کی طرف، ہندوستان کی سب سے بڑی اور بھروسے مند ایجوکیشنل کنسلٹنسی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے لوک سبھا میں آئین ہند اپنانے کے 75 سال مکمل ہونے پر 2 دن تک جاری بحث میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ خطاب کچھ نہیں تھا۔ مسٹر واڈرا نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں صحافیوں سے مودی کے خطاب پر رد عمل کے دوران کہا کہ ان کے خطاب میں کوئی دم نہیں تھا، جو 11 عہد انہوں نے بتائے ان میں کچھ بھی نہیں۔ تو وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آئین سازوں اور آئین ساز اسمبلی کے جذبات کے مطابق ہم ملک میں سیکولر سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں۔ مسٹر مودی نے لوک سبھا میں ہندوستان کے آئین کے 75 سال کا شاندار سفر پر 2 روزہ بحث کے جواب میں کہا کہ آئین ساز اسمبلی میں یکساں سول کوڈ پر گہری بحث جاری ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ مشکلات میں پھنستی ہوئی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں محمد یونس کے دور میں بنائے گئے کمیشن نے تحقیقات کے بعد چونکا دینے والی رپورٹ دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ملک میں 3500 افراد کی گمشدگی کے معاملے میں شیخ حسینہ کا ہاتھ ہے۔ کمیشن نے سچائی کا انکشاف کے عنوان سے رپورٹ پیش کی ہے۔ ان میں شیخ حسینہ کے ساتھ
कई आला ओहदेदारों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। वादी कश्मीर में दर्जा हरारत सिफर से नीचे, खुश्क मौसम के बायस सर्दी बढ़ गई। वादी के तमाम 10 अजला में दर्जा हरारत सिफर से नीचे रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी सयाहती मकामात पर सर्दी मजीद सख्त है। श्रीनगर, बारामूला, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, बांडीपुरा में दर्जा हरारत -5 से 3 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी डे लाइट सेविंग टाइम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जो बहुत महंगा है। मिस्टर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रिपब्लिकन पार्टी डे लाइट सेविंग टाइम को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी, जिसका एक छोटा सा मंसूबा हल्का है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट सेविंग टाइम तकलीफ दे है और वो हमारी कौम के लिए महंगा पड़ रहा हो। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।